بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنًا عربيًّا لعلكم تعقلون. وقال تعالى في مقام آخر: وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث لأني عربي، ولسان أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین گرامی قدر، بزرگان دین اور عزیز بھائیوں، 1857 کے انقلاب کے بعد ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ان کا تعلیمی نظام کیسے باقی رہے. اس کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم فرمایا، اور دوسری طرف سر سید احمد خان مرحوم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. ہندوستان میں 1857 کے بعد دو تعلیمی نظام جاری ہوا، جن میں ایک خالص دینی، مذہبی اور روحانی تھا، اور دوسرے کے متعلق لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خالص عصری علوم سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جب ہم دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقاصد اور اس کے پیچھے جو فکر ہے اس پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو ایک تحریک کے تحت بنیاد ڈالی اور اس کو قائم فرمایا. اور دارالعلوم دیوبند نہ صرف ایک تعلیمی ادارہ رہا بلکہ جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا بہت ہی اہم کردار رہا. لیکن ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے لیے بانی دارالعلوم ندوۃ العلماء قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم فرمایا، اور وہاں کے نصاب میں آپ نے اس وقت کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام مواد کو رکھا جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہو سکتی ہے. ہر ان چیزوں کا اضافہ فرمایا جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہو سکتا ہے. قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوہ قائم فرما کر ایک خاص قسم کا تخیل پیش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے سن 1901 عیسوی میں خانقاہ رحمانی منگیر قائم فرمایا،
اور خانقاہ رحمانی منگیر کے تحت سن 1927 عیسوی میں ملک ہندوستان کے ایک معروف و مشہور اور مقبول مرکزی دینی تعلیمی اور تحریکی ادارہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر کی بنیاد رکھی۔ جامع رحمانی خانقاہ منگیر اپنی ابتدا سے ملک و ملت، قوم کی خدمت، ملت کی ترقی، جنگ آزادی، اس طرح کے تمام چیزوں میں جو ملت کے لیے اہم ہو سکتی تھی، قوم کے لیے اہم ہو سکتی تھی، ان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ اور جامع رحمانی نے ہر وقت ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے نصاب میں معمولی تبدیلی بھی کی۔ حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سرپرست بننے کے بعد جامع رحمانی کے نصاب کو اثر نو مرتب فرمایا اور اس کو پورے بہار کے اندر جاری فرمایا، اور بالخصوص وہ نصاب جامع رحمانی کا اہم حصہ بنا۔ اس کے بعد اس ادارے کی ترقی کے لیے ہم سبوں کے مرشد و مربی امیر شریعت سابق مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامع رحمانی کو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، تحریکی اعتبار سے بے پناہ مضبوطی بخشی۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع رحمانی کے علمی باب میں بے شمار اور کامیاب اضافہ فرمایا۔ ان میں ایک اہم اور بہت ہی اہم دارالحکمت کا شعبہ بھی ہے، جس کی بنیاد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 2012 عیسوی میں رکھی، اور اس کے پیچھے جو فکر تھی دراصل وہ ہم سبوں کے موجودہ سرپرست محترم امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تھی۔ اس لیے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مدارس کے نظام میں جو قدیم چیزیں ہیں اس کو باقی رکھتے ہوئے ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ خود دارالحکمت کے ابتدائی مرحلے میں حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ آپ اس کے ابتدائی تعلیمی زمانے میں درسگاہ کے اندر موجود رہا کرتے تھے، اور ہمارے استاد محترم جناب مولانا محمد خالد رحمانی صاحب ناظم تعلیمات برائے امور طلبہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر اس وقت پڑھایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم نام جناب مولانا محمد طاہر قاسمی صاحب کا، یہ دونوں استاد محترم دارالحکمت کے اساسی اور بنیادی اساتذہ میں ہیں، جنہوں نے اس کی ترقی کے لیے روز اول سے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ دارالحکمت کے نظام اور نصاب میں یک لخت تبدیلی آ گئی، نہیں، بلکہ تدریجی طور پر دارالحکمت کے نصاب کو مرتب کیا گیا، جس میں جامع رحمانی کے موقر اساتذہ کی ایک ٹیم شامل تھی، جس کی نمائندگی جامع ازہر سے مبعوث 3 اساتذہ کرام فرما رہے تھے، اور ان تینوں اساتذہ کی موجودگی میں جامع رحمانی کے اساتذہ نے مل کر کے دارالحکمت کے نصاب کو تیار کیا، جس میں وقت کی ضرورت کا خیال بھی رکھا گیا، حالات کی نزاکت کو بھی سامنے رکھا گیا، عالمی چیلنجز کو سامنے رکھا گیا، اس لیے کہ جس دور اور جس حالات میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طالب علم کو انگریزی زبان بھی اچھی آنی چاہیے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی زبان، عربی زبان جو اللہ کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، اس پر بھی قدرت حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے موجودہ دور کے جدید سائنس، ریاضیات، معاشیات،
اقتصادیات اور سیاسیات، ان تمام چیزوں کو اس کے نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ دارالحکمت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا نظام 12 سال پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 5 سال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 8 سال 10 سال ہوا کرتی ہے، ایسے تمام بچوں کو حفظ قرآن مجید کے ساتھ ان کے تعلیمی اوقات میں سے 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لے کر انہیں عربی، انگریزی، حساب اور سائنس پڑھایا جاتا ہے اور اردو ادب کی بہترین کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 5 سال لازماً اس کو پڑھے، بلکہ اللہ نے اگر کسی کو ذہین بنایا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی حفظ کی بے پناہ اور غیر معمولی صلاحیت ہے، وہ طالب علم اگر 3 سال میں قرآن مجید مکمل کر لیتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس طالب علم کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے عربی درجات کے اندر 7 سال کا نظم کیا گیا ہے اور یہ پورا نظام 12 سال پر مشتمل ہے۔ عربی درجات میں نحو، صرف، بلاغہ، منطق، حدیث، قرآن، فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث اور اس طرح کی تمام چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایسی کتابیں شامل کی گئی ہے جو ہمارے درس نظامی میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اور ایسی کتابیں بھی شامل کی گئی ہے جو اہل عرب کی لکھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر عربی زبان و ادب کو سکھانے کے لیے مصر اور عرب ممالک کے مختلف اداروں کی کتابیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہترین انگریزی سکھانے کے لیے جامع ازہر میں پڑھائی جانے والی ٹائم فار انگلش کا بھی معقول نظم ہے۔ امریکہ کی شرکت العبیکان کی سائنس اور ریاضیات کی بھی بہتر تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس فکر کے ساتھ رکھی گئی ہے تاکہ حالات اور ضرورت دونوں کا خیال رکھا جائے، اور یہ جامع رحمانی کی ایک نئی فکر ہے جس سے آج ہمارے طلبہ فیض یاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ دوستو، دارالحکمت کی حصول یابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اب تک الحمدللہ سینکڑوں طلبہ نے حفظ مکمل کیا، اور ہر سال جب طلبہ کی دستار بندی ہوتی ہے تو اسی اصول کے مطابق کہ انہوں نے بھی 5 یوم میں قرآن مجید سنایا ہے، ان کی دستار بندی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اب تک 2 جماعت مکمل تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکی ہے، جن میں سے تقریباً 10-15 کے قریب مختلف مدارس میں آج اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جامع ازہر سے اس کا معادلہ بھی ہے کہ جب یہاں طلبہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو انہیں جامع ازہر میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے صوبہ بہار کے مختلف اداروں میں، خاص طور پر ہمارے منگیر کے انجمن حمایت اسلام میں، مدرسہ رحمانیہ سپول دربھنگہ میں، مدرسہ محمدیہ سپول میں، ان تمام اداروں میں ہم سبوں کے سرپرست محترم نے وہاں کی لوگوں کے خواہش کے مطابق دارالحکمت کے نظام کو قائم فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس نظام کو، نصاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 8 سال 10 سال کی ہے، آپ ان کا داخلہ دارالحکمت کے اندر کروائیں تاکہ ان کا تعلیمی معیار جامع رحمانی کے ماحول میں، جہاں ہر وقت الحمدللہ علمی ماحول، علمی تربیت، غیر معمولی اساتذہ کی محنت، اس میں جب وہ پروان چڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنائے گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جامع رحمانی کے شعبہ دارالحکمت کو خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔